أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ تحقیق ہم نے دیکھا تیرے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، پس ہم تجھے پھیرتے ہیں ایسے قبلہ کی طرف کہ جس کو تو پسند کرے گا، پس پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ کہ جو کتاب دیے گئے وہ البتہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو لے آئے ان لوگوں کے پاس کہ جن کو کتاب دی گئی ہر قسم کی نشان، تو بھی تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور تو نہیں ہے ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والا، اور وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو بے شک تب تو ظالموں میں سے ہوگا۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت البتہ وہ حق کو چھپاتی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں بھی تحویل قبلہ کے حوالہ سے کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں یہ بھی اسی مسئلہ تحویل قبلہ سے ہی متعلق ہیں، اور اس کے بعد جو آگے آیات مبارکہ اگلے رکوع میں آ رہی ہیں تو وہ بھی تحویل قبلہ سے متعلق آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف تیرا چہرہ اٹھتے دیکھا، تو ہم تجھے ایسے قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں کہ جس کو تو پسند کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا
کہ پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی وہ یہ رائے دیتے ہیں، اپنا ایک اندازہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا اشتیاق تھا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ شوق تھا، اشتیاق تھا کہ قبلہ بدل جائے، تو اللہ رب العزت سے دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنا چہرہ بار بار اٹھاتے تھے۔ تو اس کا اللہ رب العزت یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھا آسمان کی طرف۔ ہمارے حضرت مرحوم شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی بچروی رحمہ اللہ تعالی، وہ یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن حالات میں قبلہ تبدیل ہوا ہے، قرآن حکیم کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حالات میں قبلہ کی تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مشکل تھی۔ آپ کو اگرچہ یہ شوق ہونا کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جن حالات میں قبلہ تبدیل ہوا ہے، ان حالات میں لگ رہا ہے قرآن کے سیاق سے کہ یہ چیز آپ کے لیے مشکل تھی، آپ پر شاق تھی۔ قرآن حکیم میں وہ کون سے اشارے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بات کا آغاز کیا گیا ہے تو اللہ رب العزت یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے جس پر یہ تھے۔ تو گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ پروپیگنڈے کا موقع تھا، لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو طبیعت کے اوپر کچھ نہ کچھ مشقت تو آتی ہے، پریشانی تو آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، اور جب حکم دیا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے 2 رکوعوں کے اندر 4 دفعہ علت بیان کی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کافی مشکل تھا، اس لیے 4 علتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ پہلی علت جو ہے وہ آیت نمبر 142 جو دوسرے سپارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر ذکر فرمائی کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو معاملہ کسی سمت کا نہیں ہوتا، معاملہ تو اللہ کے حکم کا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ حکم دے رہا ہے تو قبلہ کی طرف جدھر اللہ حکم دے رہا ہے ادھر رخ پھیرنا ہے۔ تو یہ پہلی علت بیان کی۔ دوسری علت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی
یہ آیت نمبر 143 کے اندر، یعنی اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ تو اللہ رب العزت یہ دوسری علت بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہو رہا ہے، اس حکم کی ایک وجہ، ایک سبب، ایک علت یہ بھی ہے کہ ہم نے آزمائش کرنی ہے، جانچ کرنی ہے کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، کون ہے کہ جو الٹے قدموں پھرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری علت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، یہ آیت نمبر 144، یعنی اس سے اگلی آیت، اللہ فرماتے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ تو یہ تیسری علت جو ہے وہ ذکر ہوئی کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو یہ پہلے سے معلوم ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر تو اس چیز کی پہلے سے پیشین گوئی موجود ہے۔ اور چوتھی علت جو ہے وہ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، اللہ، یہ آیت نمبر 150 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تمہارے اوپر بات کرنے کا موقع نہ رہے، لوگ تمہارے خلاف دلیل نہ بنا سکیں۔ یعنی یہ یہودی چونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ذو قبلہ تین ہوگا، تو آپ کے لیے اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر تو انہوں نے حجت بنانی تھی کہ بھئی یہ نبی تو پھر معاذ اللہ سچا نبی کوئی نہیں، ہماری کتابوں میں تو پیشین گوئی موجود ہے کہ وہ آخری نبی ذو قبلہ تین ہوگا، اور یہ تو ذو قبلہ تین کوئی نہیں۔ تو یہ 4 علتیں بیان کی گئی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کافی سخت تھا، معاملہ مشقت والا تھا۔ تیسری بات یہ کہ 2 رکوعوں کے اندر 5 دفعہ حکم دیا گیا ہے رخ پھیرنے کا، حالانکہ اللہ رب العزت ایک دفعہ بھی حکم دے دے تو عمل کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت 2 رکوعوں کے اندر 5 دفعہ حکم دے رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، اب اس کی طرف رخ پھیرو۔ سب سے پہلے آیت نمبر 144 کے اندر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یہ پہلی دفعہ ہو گیا۔ ساتھ ہی اسی آیت میں ساتھ ہی آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی تم ہو تو اس کی طرف اپنا رخ پھیرو، 2 دفعہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ آیت نمبر 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تو نکلے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دے، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ پھر اگلی آیت نمبر 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پھر 4تھی دفعہ ہو گیا۔ پھر آگے اسی کے ساتھ آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، یہ 5ویں دفعہ ہو گیا۔ تو اتنی تاکید بار بار کی جا رہی ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ معاملہ کوئی مشقت والا تھا، تبھی تو بار بار جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اگلی بات یہ کہ ایک حکم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے اور یہ معلوم ہو کہ یہ حکم آپ کے لیے خاص نہیں ہے، تو وہ حکم پوری امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ سے حکم دینا اور امت کو الگ سے حکم دینا، یہ کوئی اتنا ضروری کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف اگر ایک حکم دینا ہے ساری امت کو،
تو صرف ساری امت کو دے دیا جائے تو نبی بھی اس میں شامل ہی ہوتے ہیں، وہ حکم نبی کے لیے بھی ہوتا ہی ہے، تو پھر بھی نبی کے لیے الگ سے ہونا وہ کوئی لازم کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے دو جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ سے حکم دیا اور امت کو الگ سے حکم دیا، تو یہ زیادہ تاکید بن گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقاعدہ مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 144 میں فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو پھیر لے، یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی کے ساتھ اسی آیت میں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یہ امت کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 150 کے اندر پہلے وہی آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی آیت میں آگے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یہ امت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ امت کو الگ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے باقاعدہ خطاب کر کے حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بڑی زیادہ جو ہے وہ حالات پریشان کن تھے، تبھی اتنی تاکید کی جا رہی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عتاب بھی آیا ہے، آیت نمبر 145 کے اندر۔ عتاب جو ہے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی بڑا پیارا ہو، بڑا ہی کوئی عزیز ہو، تو اس کو پیار بھری جو ہے وہ ڈانٹ، جو کہ صرف محبت ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، تو وہ دینی جس وقت مقصود ہوتی ہے اس کو عتاب کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آیت نمبر 145 میں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ عتاب کا جو انداز ہے تو یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ معاملہ بڑا سخت تھا اس وقت، حالات مشکل تھے کہ جن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ مولانا سلطان محمود یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میرے والد محترم ان کی طرف سے ان کی نسبت سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ مولانا سلطان محمود یہ بات فرماتے تھے کہ ایک طرف جو صحابی کا اندازہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا، تو وہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اور دوسری طرف حالات کا مشکل ہونا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کا اشتیاق تو ہوتا ہے لیکن حالات جو ہے وہ مشکل کا سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو اب اس کو شوق تو ہوتا ہے کہ بار بار محبوب کی گلی میں جاؤں، لیکن دوسری طرف لوگوں کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، تو یہ ایک ہی وقت میں دونوں کیفیات جمع ہو جاتی ہیں کہ شوق بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بھی چاہتا تھا لیکن حالات بھی بہرحال مشکل تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھ لیا آسمان کی طرف، ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کریں، پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پر مسجد حرام کا لفظ آیا ہے، بیت اللہ کا یا کعبہ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو مسجد حرام کے اندر وہ جو اندر کمرہ بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے یا بیت اللہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ سعادت حاصل کر سکے، اس کو یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور اندر اس نے نماز ادا کرنی ہو، تو وہاں اس کے اندر نماز ادا کرنی ہے تو پھر جس طرف بھی رخ ہو جائے تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن جو بندہ مسجد حرام کے اندر ہے، کعبہ کے اندر نہیں، کعبہ سے باہر ہے لیکن مسجد حرام کی حدود کے اندر ہے، یا پھر مسجد حرام سے ہے تو باہر لیکن باہر ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے اس کو کعبہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کا رخ جو ہے عین کعبہ کی طرف ہونا یہ لازم ہے۔ اور اگر
مسجد حرام سے باہر ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں سے کعبہ نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن ہے مکہ شہر کے اندر، مکہ شہر سے باہر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے کہ مسجد حرام پوری جو ہے اس کے کسی بھی حصے کی طرف اس کا رخ بن جائے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور جو لوگ مکہ سے بھی باہر ہیں، باقی ساری دنیا والے، ان کے لیے جہت قبلہ کافی ہے کہ قبلہ کی سمت ہو جائے، کیونکہ جو احباب جیومیٹری کو جانتے ہیں، پروٹیکٹر جو ہے ڈی جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر زاویے بنے ہوتے ہیں 180 درجے تک، اور ہر دو زاویوں کے درمیان فاصلہ بڑا معمولی ہوتا ہے، لیکن یہ جو معمولی فاصلہ ہے نا، جو دو زاویوں کے درمیان ہے، تو ان دونوں شعاعوں کو، دونوں لائنوں کو اگر مسلسل آگے بڑھایا جائے تو جتنا آگے بڑھایا جائے گا ان کا فاصلہ آپس میں بڑھتا جائے گا، ہوگا تو فاصلہ وہ 1 درجے کا ہی، لیکن جتنا دور تک اس کو لے جاتے جائیں تو فاصلہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہاں سے مکہ جو ہے سینکڑوں کلومیٹر دور، تو جب یہ دونوں شعاعیں جن میں صرف 1 درجے کا ہی بظاہر فاصلہ ہے، ان کو جب مکہ تک جو ہے وہ کھینچ کے لے جایا جائے تو وہاں پر پہنچتے ہوئے کئی کلومیٹر کا فرق پڑ جاتا ہے، اگر یہاں پر ہمارا رخ جو ہے وہ 1 درجہ بھی ادھر سرک گیا۔ اب اتنا زیادہ صحیح کہ 1 درجہ بھی ہمارا رخ سرکے کوئی نہ، تو یہ تو ممکن کوئی نہیں ہوتا پوری دنیا سے ہر بندے کے لیے، تو اس لیے صرف جہت قبلہ ہو جائے، اس طرف رخ ہو جائے، جس جگہ پر کعبہ ہے اس سے 45 درجے ادھر اور 45 درجے ادھر تک بھی ہو جائے رخ، تو وہ جہت قبلہ شمار ہوگی، تو اس کے میں سے 45 درجے کے اندر کسی بھی طرف رخ ہو جائے نماز درست ہو جائے گی۔ حال بتہ یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ جس جگہ پر نئی مسجد کی تعمیر ہونے لگی ہے، چونکہ وہاں پر اب مستقل نماز ہونی ہے، تو بے پرواہی اور وہاں پر کمزوری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت جتنے وسائل میسر ہیں ان سب وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے کوشش ہر ممکن ہونی چاہیے کہ بالکل صحیح سمت قبلہ جو ہے کعبہ کی سمت کی طرف جتنا ہم سے ہو سکے وہ بالکل صحیح رخ ہو۔ لیکن بہرحال اگر وہ مسجد کے تعمیر کرتے ہوئے ایسے وسائل سارے استعمال کر کے تو بالکل کعبہ کی طرف رخ کی کوشش کی گئی تو پھر بھی کوئی 1 درجے کا فرق رہ گیا تو اس میں کوئی حرج کوئی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کو یہ معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ وہ آخری نبی جو ہے وہ ذو قبلتین ہونا ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ان کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہونا ہی ہونا تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، ہے تو ان کو معلوم لیکن اس کے باوجود وہ مانتے کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں لاتے، بلکہ ان کو ایمان لانا تو بڑی دور کی بات، جس چیز کا ان کو پتہ ہے کہ یہ واقعی ہونی ہے، یہ اس نبی کی نشانی ہے، اس چیز کے خلاف بھی وہ باقاعدہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو اوہام کے اندر مبتلا کر رہے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرتے ہوئے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسا نبی ہے، کبھی ہمارے قبلے کی طرف اس کا رخ تھا تو اب کسی اور کی طرف رخ ہو گیا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا مذہب اس کو اچھا لگتا تھا تو ہمارے قبلے کو اس نے اختیار کیا ہوا تھا، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، ہمارے مذہب سے اس کو دشمنی ہو گئی ہے، اب یہ دوسری طرف رخ کرنے لگ گیا ہے، تو اس طرح کے یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ اللہ سارے ان کے کرتوتوں سے واقف ہے، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی اگر آپ ان کے پاس کہ جو کتاب دیے گئے ہیں
ان اہل کتاب کے پاس اگر آپ ہر نشان بھی لے آئے نا، انہوں نے آپ کے قبلہ کی پیروی کوئی نہیں کرنی۔ تو یہ ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو اور اس کو تو سمجھانا ممکن ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ جس کو اچھی طرح علم ہے لیکن وہ اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ضد سے ہٹانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوتے کو تو کوئی جگائے تو لیکن جاگتے کو کون جگائے؟ جڑا مکر مار کے بیٹھا لیٹے ہے کہ میں ستا ہے وہاں تے اوہدا جو مکر مار کے لیٹے ہے اور دل ہی نہیں ہے اٹھن واسطے، تو انہوں کون اٹھا سکتا ہے؟ تو جو جانتے ہیں پہلے سے ان کو سمجھایا جائے، تو انہوں نے تو اپنی ضد کے اوپر اڑے رہنا ہے۔ تو اے نبی آپ ان کے پاس ہر نشان بھی لے آئے نا، انہوں نے آپ کے قبلہ کی پیروی کوئی نہیں کرنی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے میرے محبوب آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے کوئی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ جب تک اللہ نے حکم دیے رکھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ رکھے تو آپ نے اس پر عمل کیا۔ جب آپ کو اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے، تو اب آپ ان کے پیچھے تو لگ نہیں سکتے، آپ نے بھی اب اللہ کا حکم ماننا ہے، ان کے قبلے کی آپ پیروی اب کر کوئی نہیں سکتے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اے نبی یہ تو ایک دوسرے کے قبلہ کی بھی پیروی کوئی نہیں کرتے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے اندر دو بڑے گروہ، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ اس وقت مدینہ کے اندر تو یہود آباد تھے، لیکن یہود جو ہے وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نبیوں کے قبلے سے اس کو کس نے ہٹا دیا، نبیوں کے قبلے سے کس نے ہٹا دیا، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو تمہارا ہی دوسرا گروہ ہے وہ بھی اہل کتاب عیسائی، کیا ان کے قبلہ وہی ہے جو تمہارا ہے؟ تم تو ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی کوئی نہیں کرتے۔ یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کے قبۃ الصخرہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ مشرق کی سمت میں رخ کرتے ہیں، وہ مشرق کی سمت کو جو ہے وہ قبلہ قرار دیتے ہیں، اور اپنے گھروں کی مشرقی دیواروں پر وہ صلیب لٹکاتے ہیں کہ اس کی طرف رخ کر کے ہم نے جو ہے اپنی عبادت ادا کرنی ہے۔ تو وہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی کوئی نہیں کرتے۔ آپ کے اوپر تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبیوں کے قبلے کو اس نے چھوڑ دیا، تو کیا یہ خود سارے اسی قبلے پر ہیں؟ تو جب خود بھی سارے اس قبلے پر کوئی نہیں، یہود کا قبلہ الگ، نصارہ کا قبلہ الگ، تو پھر آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے اوپر خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے نبی آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا عتاب کے انداز میں، اور عتاب میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ایک پیار بھری ڈانٹ کو کہا جاتا ہے، یہ محبت ہی سے وہ ڈانٹ متعلق ہوتی ہے اور اس کی تحریک محبت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ذرا بھر بھی یہ توقع کوئی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی یا نصارہ کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی کرنا تھا جو اللہ نے حکم دینا تھا۔ کبھی بھی کوئی توقع نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ تو پھر یہ لفظ آگے تو یہ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح سورہ زمر کے اندر اس سے بھی بڑے شدید لفظ آئے ہوئے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اب یہود کی خواہش کی کچھ پیروی کرنا وہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اور شرک تو بہت بڑی چیز ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کبھی شائبہ بھی ہو سکتا ہے؟ کبھی شائبہ تک نہیں ہو سکتا تھا، کبھی شرک کی کوئی رمق تک بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتی تھی، لیکن امت کو سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو یہ اتنا سخت معاملہ ہے شرک والا کہ اس میں تو میں اپنے نبی کو بھی تنبیہ کرتا ہوں
کہ اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے بھی عمل برباد ہو جائیں گے، تاکہ امت جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ شرک سے بچے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو کبھی بھی ان کی خواہشات کی طرف ایک رتی بھر بھی مائل ہونے والے کوئی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں دیکھو نا، یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو قبلے کو نہیں نہ مانتے، تو وہ اپنے اپنے دین کے اوپر اتنے پکے ہیں کہ ایک دوسرے کو دونوں بنی اسرائیل میں سے ہوتے ہوئے، دونوں ایک ہی گروہ میں سے ایک ہی نسل میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے۔ تو مومنو تم بھی خیال کرنا، اپنے مسلک پر پورا ڈٹ کے رہنا ہے، کبھی کسی یہودی اور عیسائی کی خواہش کی کوئی پیروی کرنے کی بالکل جو ہے اس کی طرف جانے کی کوئی معمولی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکموں پر چلنا ہے تم نے تو تم اللہ کے حکموں پہ چلو، اللہ کے حکموں سے ہٹ کر یہود و نصارہ کی اتباع، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی اس کی طرف بالکل بھی نہیں جانا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی وہ تو پہچانتے ہیں اس کو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ معاملہ چل رہا ہے تحویل قبلہ کو، تو بعض مفسرین اس معاملے کی مناسبت سے یہ بات کہتے ہیں، اور یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے بہترین بات ہے کہ یہ جو ہے یعرفونہ کہ اس کو پہچانتے ہیں، تو اس سے مراد ہے تحویل قبلہ کو وہ پہچانتے ہیں کہ کتاب جن کو دی گئی ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح وہ اس بات کو بھی پہچانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہے اس کے اوپر تحویل قبلہ ہونی ہی ہونی تھی، تو یہ اس بات کو خوب پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ تو بات ہوگی سیاق کتاب کے مطابق، سیاق کلام کے مطابق، لیکن اسی سے ایک دوسری بات بھی نکلتی ہے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذو قبلتین ہونا پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو پھر گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی تو پہچانتے ہیں نا، تو پھر یہاں پر وہ بھی چیز مراد ہو جائے گی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کو اتنا پہچانتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے بڑی جلدی۔ کئی یہودی تو بڑی دیر سے ایمان لائے اور کئی تو کفر پر ہی رہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام ان یہود میں سے ہیں کہ جو بڑی جلدی ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ایک دفعہ کہ اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ اپنے نبی کو اتنا پہچانتے ہیں، یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ قرآن نے تو کہا نا کہ بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا ایمان ایسا ہے کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ میں اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانتے ہوں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹوں کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ شاید میری بیوی نے کوئی خرابی کر دی ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانتا ہوں۔ اگرچہ مجھے اپنی بیوی پر بھی یقین ہے کہ اس نے کوئی خرابی نہیں کی ہے تو وہ میرے بیٹے ہی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر یقین اتنا میرا پختہ نہیں ہے جتنا پختہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یقین ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت وہ البتہ حق کو چھپاتی ہے۔ کئی تو ہیں نا عبداللہ ابن سلام جیسے کہ وہ ایمان کی طرف آ گئے ہیں، وہ لوگوں کو حق بتا رہے ہیں، لیکن ایک جماعت ان میں سے ایسی بھی ہے کہ جو حق کو چھپاتی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔
اللہ اللہ۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن ہے نا، اور اللہ کا قرآن عدل سے ذرا بھی ہٹتا نہیں ہے۔ ہماری روش یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر ایک خرابی نظر آئی نا، تو ہم نے جس جماعت کے لوگوں میں خرابی نظر آئی نا اس پوری جماعت پر فتویٰ بازی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ہیں وہ کافر، یہودی ہیں، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے کہ سارے یہودی حق کو چھپاتے ہیں، بلکہ چند چھپاتے ہیں، چند نہیں چھپاتے۔ تو اللہ باقاعدہ ان فریقم جو ہے منہم استعمال کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک جماعت بھائی چھپاتی ہے، ساروں کے اوپر یہ فتویٰ نہیں ہے کہ ساری حق کو چھپاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، حق ان کو معلوم ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ عالم ہیں، حق کے عالم ہیں، حق ان کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پیچھے کہا نا ہے اسی آیت میں، یہ پچھلی آیت میں، کہ ان میں سے ایک جماعت ہے حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ حق کو جانتے بھی ہیں، یعنی ہیں وہ عالم لوگ، وہ یہودیوں کے عالم ہیں، وہ حق کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے باوجود چھپاتے ہیں۔ تو جس وقت یہ بات کہی جائے نا کہ عالم ہوتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ دور حاضر میں بھی جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے مولوی ہیں کہ جو صرف اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے وہ حق کو چھپائے بیٹھے ہیں، وہ صرف اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے ادھر ادھر سے نذرانے وصول کرنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ حق بیان نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یار مولوی بھی کیا حق کو چھپا سکتا ہے، جس کو اچھی طرح علم بھی ہو کیا وہ بھی حق کو چھپا سکتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے مخاطب، یہ جو بات ہم نے کہی ہے نا کہ یہ یہودی عالم ہوتے ہوئے حق کو چھپا رہے تھے، یہ بات بالکل حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وہ واقعی جو ہے ان کے پاس علم بھی تھا، اس کے باوجود صرف ایک تعصب ان کے لیے آڑے آ گیا اور وہ حق کو چھپاتے رہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے مخاطب اس میں شک والی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے تعجب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ مولوی ہو کے بھی بھائی حق کو چھپاتے ہیں۔ تو یقیناً ایسی بات ہے کہ وہ تھے مولوی، اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔